جی السلام علیکم ناظرین، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ صبر امیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تو آپ چلتے ہیں تیاری کی طرف، کیونکہ اپلائی کرنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ جب آپ نے گریجویشن کر لی ہے تو ایڈورٹائزمنٹ کو اچھی طرح پڑھیں اور اس کو فالو کر کے اپلائی کر لیں، اس میں کوئی اتنی دقت والی پرابلم ہے نہیں ہے۔ ہاں، سی ٹی ایس کی ویب سائٹ کے اوپر ابھی تک وہ نہیں آیا ڈریپ کی آپشن، تو وہ انشاءاللہ منڈے تک آ جائے گی، دین آپ اپلائی کر لیں۔ اور جو سمجھدار لوگ ہیں وہ تیاری کی طرف توجہ دیتے ہیں، انہوں نے کتابیں پکڑ لی ہیں کیونکہ اپلائی تو ہو ہی جائے گا۔ تو جی ہاں ناظرین، میں نے آج سوچا کہ آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں کہ آپ سٹارٹ کیسے کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ پریپریشن شروع کیسے کریں۔ تو سب سے پہلے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ چونکہ سی ٹی ایس کے بارے میں لوگوں کو بھی آئیڈیا نہیں ہے کہ کینڈیڈیٹ ٹیسٹنگ سروس کیسے ہوگی، لیکن میں نے اس کے کچھ پاس پیپرز دیکھے ہیں تو وہ لازمی طور پہ انگلش تو اس میں لازمی ہوگی، انالیٹیکل بھی لازمی ہوگا، اور میں بھی میتھ بھی ہو، جنرل نالج آئے گا نہیں آئے گا یہ تو جب سلیبس وہ ڈیفائن کریں گے تو اب آئیڈیا ہوگا۔ تو انگلش کے لیے میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ پاک ایم سی کیوز پاکستان کی سب سے بڑی ویب سائٹ ہے، میں اس پہ بہت دفعہ پہلے بتا چکا ہوں۔ اگر آپ میرے چینل پہ جائیں گے تو پلے لسٹ کے اندر ایف پی ایس سی پریپریشن کے اندر میں نے انگلش اور انالیٹیکل کے بارے میں ایک پراپر ویڈیو بنائی ہے، چیپٹر کھول کے بتایا کیا پڑھنا آپ لوگوں نے۔ تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ پاک ایم سی کیو سے انگلش کرنا شروع کر دیں، روز کے 2 3 4 پیجز کر لیے، اپلائی کرنے کی آخری تاریخ تک آپ کی انگلش پریپیئر ہو جائے گی۔ اور رہی بات انالیٹیکل کی، تو کوئی بھی گیٹ اور نیٹ کی بک سے آپ اس کی پریپریشن کر سکتے ہیں۔ ہاں، جنرل نالج کے لیے آپ پاک ایم سی کیوز کے کیا نام ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں، یعنی کہ پاکستان افیئرز اور ورلڈ افیئرز کو آپ لازمی طور پہ دیکھتے رہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو لازمی طور پہ یہ بات کہوں گا کہ آپ اس کی توجہ کریں۔ اب بات کر لیتے ہیں سبجیکٹ کی، تو ابھی میں شروع میں یہ چاہوں گا کہ آپ چونکہ ڈریپ کا ٹیسٹ دینے جا رہے ہیں تو تھوڑا ہم ڈرگ لا کی طرف پہلے چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ڈریپ ایکٹ کو اچھی طرح پریپیئر کر لیں، اس کی ایک ایک سیکشن، ایک ایک پوائنٹ کو آپ لکھ بھی لیں تاکہ لکھنے سے یاد ہو جاتا ہے۔ اس کے اسکیجولز کو اچھی طرح دیکھ لیں، سارا کچھ اچھی طرح دیکھ لیں، کیونکہ اس میں سے بے شمار ایم سی کیوز آئیں گے۔ نمبر 2 پہ چونکہ ڈرگ ریگولیشن اور ڈرگ ریلیٹڈ چیزیں ہیں، تو ڈرگ ایکٹ 1976 کو کی ایچی بیچی ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ اس کی پریپیئر کریں، اس کے فارمز کو دیکھیں، ایچ اینڈ ایوری پوائنٹ کو نوٹ کریں، رائٹ کریں، لکھ لیں اور اس کو پریپیئر کر لیں۔ اسی طرح پنجاب ڈرگ رولز 2007 کی طرف پہلے توجہ دیں، اس کو اچھی طرح پریپیئر کریں۔ اس کو اچھی طرح پریپیئر کرنے کے بعد آپ کو میں مشورہ دوں گا کہ آپ بلوچستان رول، سندھ رول اور کے پی کے رولز بھی، یہ بھی آپ کے چونکہ اپنے صوبوں کے ہوں گے، وہ دیکھ لیجئے لازمی طور پہ۔ ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ سلیبس کا وہ پارٹ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، لیکن پنجاب ڈرگ رول 2007 تو لازمی ہوں گے۔ تو یہ 3 ابھی ایکٹ، یعنی ڈریپ ایکٹ 2012، ڈرگ ایکٹ 1976 اور پنجاب ڈرگ رول 2007، یہ تو آپ لازمی پریپیئر کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر میں آپ کو مشورہ دوں تو میرے سے اگر آپ سجیشن لیں تو میں آپ کو یہ لازمی کہوں گا کہ ابھی فی الحال ہمیں سبجیکٹ وائز کی طرف نہیں جانا چاہیے، ابھی ہمیں سی پی آر کی طرف جانا چاہیے، کمپریہنسو فارمیسی ریویو۔ تو سی پی آر میں اکثر کہتا ہوں کہ چیپٹر نمبر 1 جو ہے وہ لازمی پریپیئر کر لیں 7th ایڈیشن کا، اور چیپٹر نمبر 2 سے 8 تک جو ہے وہ 8th ایڈیشن کے لازمی کر لیں، یہ تو آپ نے اچھی طرح پریپیئر کرنے ہیں۔ اس کے بعد اس دفعہ تھوڑا چونکہ نئی ٹیسٹنگ سروس ہے، میں آپ کو یہ کہوں گا کہ چیپٹر نمبر 9 10 11 12 13 یہ بھی آپ نے لازمی طور پہ 8ویں ایڈیشن کے کرنے ہیں۔ اس کے بعد چیپٹر نمبر 17 18 19 20 21 یہ بھی آپ نے لازمی طور پہ کرنے ہیں۔ ٹاکسیکالوجی کا چیپٹر بھی کرنا ہے، اور ڈرگ انفارمیشن سروسز کا جو ڈرگ انفارمیشن کا سورسز کا جو چیپٹر ہے، جس میں پرائمری سیکنڈری ٹرشری سورسز کے بارے میں ذکر ہے، وہ آپ نے لازمی کرنا ہے۔ وہ 8th ایڈیشن میں آئی تھنک پروبیبلی 14واں یا 15واں چیپٹر بنتا ہے، لازمی طور پہ کیجیے گا۔ تو یہ تو پہلے سی پی آر کے بارے میں میرا آپ کو یہ سجیشن ہے، مشورہ ہے کہ یہ تیاری شروع کریں۔ پہلے آپ ڈرگ لا کریں، اس کے 3، جب پھر سلیبس آ جائے گا تو پورا ڈرگ لا تو پھر کرنا ہی ہے، لیکن پہلے 3 چیزیں کر لیں۔ سی پی آر کو اس طرح پریپیئر کریں کہ آپ اس کی تیاری جو ہے وہ ہوتی چلی جائے۔ اور پھر تیسرے نمبر پہ آپ کمپنی ساتھ جو چیز ملا سکتے ہیں، جس کو آپ ایڈ کر سکتے ہیں، وہ میرا آپ کو یہ مشورہ ہوگا کہ چونکہ یہ ڈریپ کے ریلیٹڈ پوسٹ ہیں، تو میں آپ کو یہ کہوں گا آئی سی ایچ گائیڈ لائنس کو آپ پریپیئر کرنا شروع کر دیں۔ جی ہاں ناظرین، آئی سی ایچ گائیڈ لائنس کو آہستہ آہستہ روز کے 2 3 پوائنٹس کو ڈسکس کرتے چلے جائیں۔ اس کے اوپر میں نے پہلے بھی ویڈیو بنائی ہے، ڈریپ کی پریپریشن کے اندر موجود ہے، وہ دیکھ لیں، بہت ہی آسان اس میں نے پوائنٹس ڈسکس کیے ہیں۔ آئی سی ایچ گائیڈ لائنس ہو جائیں تو پھر آئی ایس او سرٹیفکیشن 17025 جو ہے اس کو بھی ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس کی تیاری شروع کر دیں۔ تو ابھی تو انیشل یہ ہے، اب انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پہلے پروف کے سبجیکٹس کے بارے میں آپ سے ذکر کروں گا۔ چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا خیال رکھیں، اللہ نگہبان۔